حضرت ابو عبداللہ اندلسی بہت بڑے بزرگ، زاہد، عابد اور عارف باللہ کے علاوہ حدیث و تفسیر میں بھی ایک مایہ ناز، جلیل القدر امام اور مفسر محدث تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 احادیث حفظ تھیں اور قرآن مجید کو تمام روایات میں یعنی قرأت 7 اشرح پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے تلامذہ اور مریدین بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن اور سکون اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز ادا نہ کر سکے تھے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا۔ ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر بھی پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں یہودیوں اور صلیب پرستوں نصرانیوں کے راہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم سب کو تعجب ہوا اور ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر ہم گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ اپنے خداداد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتے ہی حالت بدلنے لگی اور چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ یہ بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھر کے لاتی ہے؟ کیا اس کے باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کے مال پر کرتے ہوئے کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے ہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن اسی طرح گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کسی سے بات وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کرتے تھے۔ مریدین اور تلامذہ کی کثیر تعداد شیخ کے ساتھ تھی، لیکن سخت پریشانی میں تھے کہ کوئی تدبیر نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے آگے قدم بڑھایا۔ تعجب اور پریشان حالی میں کہا کہ کچھ تو فرمائیں کہ کیا وجہ ہے؟ شیخ نے متوجہ ہو کر فرمایا، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپا سکوں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا تسلط ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں اور علم و فضل میں اور زہد و عبادت میں شہرۂ آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد اس وقت 12,000 ہے۔ بہت ہو چکا۔ قرآن مجید کے طفیل تھے ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں اس عجیب و غریب واقعے پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے۔ آخر انتہائی مجبوری کی حالت میں
ہم اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ اندلسی کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے، اور لوگ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سبب دریافت کرنے لگے کہ شیخ صاحب کیوں نہ آئے۔ ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے مریدوں میں جماعت کی کثیر تعداد اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئی، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب، ہمارے شیخ کو ہدایت دے اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہو گئیں، اور 1 سال تک اسی غم اور افسوس میں شیخ کے فراق میں لوگ لوٹتے رہے۔ آخر لوگوں کو خیال آیا کہ خبر لیں کہ کہاں ہیں شیخ اور کس حال میں ہیں۔ چنانچہ ہماری جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا، تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی، تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرایا کرے گا۔ شیخ نے ہاں کر دی، چنانچہ شیخ سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ یہ سن کر ہکا بکا ہو گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ مشکل ہم اپنے دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں شیخ سور چرا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار باندھی ہوئی ہے، اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنجروں کے سامنے کھڑے ہیں جس لاٹھی سے وعظ و خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ اپنے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا تو جواب میں شیخ نے دبی ہوئی الفاظ میں وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے بھی آج آپ کا یہ حال ہے؟ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بھائیوں، یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا ہی کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، اور اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اے میرے عزیزو، خدائے بے نیاز کے قہر اور غضب سے ڈرو اور اپنے علم اور فضل پر مغرور نہ ہو۔ شیخ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں تو ایسا نہ تھا کہ تو مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ اور اس کے بعد رونا شروع کر دیا۔ شیخ نے آواز دے کر کہا، اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے رونے کی وجہ سے لہراتی ہوئی آواز سے کہا، اے میرے پروردگار، ہم تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں، ہر کام میں ہم تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے، اور اس مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے اور زمین پر مرغ بسمل کی طرح لوٹنا، تڑپنا اور چلانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر حضرت شیخ حسرت کے عالم میں زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شیخ، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قرأ سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، اے عزیزو، مجھے قرآن کی 2 آیات کے سوا کچھ بھی یاد نہیں۔ تو حضرت شبلی نے فرمایا کہ وہ آیات کون سی ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور دوسری آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا، تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم شیخ کا یہ حال دیکھ کر بعد حسرت و رنج و غم کے شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کی طرف کا قصد کیا۔ ابھی ہم 3 منزل طے کرنے پائے تھے
کے تیسرے روز اچانک شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کو مصیبت سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و غم کا اندازہ ہو۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے قریب پہنچ کر مجھے کہا کہ مجھے پاک کپڑے دو، اور کپڑے لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی، اور ہم منتظر رہے کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنیں۔ کچھ دیر بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ رہے۔ شیخ فرماتے ہیں میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے میری آواز سن لی، میرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی اس آزمائش کا سبب کیا تھا؟ حضرت شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، جب ہم اس گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھا، تو میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحدین اور یہ کمبخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز آئی کہ یہ ایمان و توحید جو کچھ بھی تمہارا ہے وہ تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم ابھی تمہیں بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہو گیا کہ گویا ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا، جو کہ در حقیقت ایمان تھا۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین بھی شیخ کی زیارت کے لیے پہنچے، خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدیہ پیش کیا۔ پھر شیخ اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور وہی حدیث و تفسیر، وعظ و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دورہ ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیخ کو بھلایا و علم پھر عطا فرما دیا۔ کی نسبت علم و فن میں بھی ترقی تھی، تلامذہ کی تعداد 40,000 ہو گئی۔ اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں میں دروازے پر گیا تو دیکھا کہ وہ شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ آنے والے نے کہا اپنے شیخ ابو عبداللہ اندلسی سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد شیخ کے پاس گیا اور واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ شیخ کو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگی۔ شدت غم دم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بیقراری جس حد تک پہنچ چکی تھی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی۔ میں رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی اور اس وقت مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اسی حالت میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو کہہ رہا ہے کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی اتباع کر اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جائے۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس لیکن کس طرح جا سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر پھر بولا کہ بس کھول دو آنکھیں۔ چنانچہ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو دجلہ جو بغداد کے قریب دریا ہے اس کے کنارے پر پایا۔
اب میں پریشان ہو گئی اور چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ میں چند لمحوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے حجرے کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہیں چلی آؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کے مطابق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ شیخ نے اس کو مسلمان کرنے کے بعد اپنے پڑوس کے ایک حجرے میں ٹھہرا لیا کہ وہ یہاں عبادت کرتی۔ لڑکی عبادت میں اتنا مشغول ہوئی کہ زہد و عبادت میں اپنے شریک کثیر لوگوں سے سبقت لے گئی، دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے مالک و خالق اور بین کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈھل گیا، ہڈیاں اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ آخر اسی مرض سے وہ اتنا بیمار ہو گئی کہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ اب اس کا سفر آخرت آن پہنچا تھا۔ اب اس کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت نہ تھی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی جائیں، کیونکہ جس وقت سے وہ اس حجرے میں مقیم ہوئی تھی اس وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا اور نہ ہی اس نے شیخ کی زیارت کی۔ آخر شیخ کو بلوا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آئیے۔ شیخ یہ سن کر تشریف لائے، جہاں وہ لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی۔ شیخ نے اس کے سلام کا جواب دے کر کہا، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ شیخ اس لڑکی کی وفات پر غمزدہ ہوئے، مگر شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زیادہ نہ رہی تھی۔ چند ہی روز بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے بھی رخصت ہو گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا مقام میں مقیم ہے اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں وہ پہلی عورت جس کے ساتھ دنیا میں نکاح ہوا وہ یہی لڑکی تھی، اور اب وہ دونوں عبدالآباد جنت کی بے بہا نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ بے شک کی تکبر ایسی بری بلا ہے کہ شیخ المشائخ تک کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہی محض اپنے فضل و کرم سے اس معصیت سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس سے ہمیشہ محفوظ رکھیے۔